الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ صابی کون ہے؟ ایمان والوں کو تو ہم سب جانتے ہیں، مسلمان، یہودیوں کو بھی ہم جانتے ہیں کون ہے، اور کرسچنس کو بھی ہم جانتے ہیں کون ہے۔ یہ صابی کون ہے شاید آپ لوگوں نے آج پہلی بار سنا ہو۔ تو علماء نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں، البتہ ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ صابی ایک ایسی قوم ہے جو ایک خاص ستارے کی پوجا کرتی ہے اور ستارہ پرست قوم ہے، اور ان کو صابی کہا گیا ہے۔ اب ان کا وجود ہے یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صابی کا ذکر جو ہے وہ الگ سے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ ان چار الگ الگ مذاہب کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آمن باللہ، تم میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے، وعمل صالحا، اچھے اعمال کرتا ہو، فلہم، تو ان کے لیے اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی افسوس ہے۔ یعنی کہ یہ جو چار مذاہب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا، ایک اصول بیان کر دیا کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو یہ 4-5 کام کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ یہودی ہیں تو مان لیجیے ایک شخص یہودی ہے، تورات کو فالو کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، اور اسی پر اس کی زندگی گزر رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب اس پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور انہوں نے جو کتاب دنیا کے سامنے پیش کی تھی، انجیل، اس پر ایمان لائے۔ اگر یہ شخص یہ کہے گا کہ میں تو تورات ہی کو مانوں گا اور موسیٰ علیہ السلام ہی کو فالو کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر آتا ہے تو آئے، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تو یہ ایمان والا نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا، فقط دھوکہ دے رہا ہے۔ یہی کا یہی معاملہ کرسچنس کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اور ان کی کتاب بائبل کو مانتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، اور اس پر اس کی زندگی گزر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا انا نبی الانبیاء و خاتم النبیین، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ اب اس بندے پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، آپ پر ایمان لائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس پر بھی ایمان لائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے، اور ساتھ ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولاد نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو عیسیٰ ہی کو مانوں گا، میں تو انجیل ہی کو مانوں گا، میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا، تورات بھی تو آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی تو آسمانی کتاب ہے، موسیٰ بھی تو نبی ہیں، عیسیٰ بھی تو نبی ہیں، تو ہم تو نبی کی مان رہے ہیں، نبی کو چھوڑ کر کسی دوسرے نبی کو نہیں مان رہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمائی تھی اپنی زبان مبارک سے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے
تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میرے پیچھے چلتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری نبی نہیں ہے، بلکہ نبوت تمام ہو گئی اللہ کے رسول پر، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ تو لہٰذا آج پوری کائنات میں ہر بندے پر یہ لازم اور ضروری ہے، کمپلسری ہے اس پر کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، آپ پر ایمان لائے۔ اب یہ کہنا کافی نہیں ہوگا قرآن کے نازل ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، یہ کہنے سے انسان کی جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم تو پرانے کسی نبی کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کتابوں کا کیا حال ہوا نبیوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ کچھ باتیں انسانوں نے اپنی طرف سے اس میں سے گھٹا دی اور کچھ باتیں انسانوں نے اس میں اپنی طرف سے شامل کر دی، اور کچھ عقائد، بدنما عقائد، جیسے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے معاذ اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ، یہ دیگر مذاہب کے اندر یہ معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ گویا انہوں نے اولاد سے خالی چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، واحد ایک دین مذہب جو اعلان کرتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ہے، کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اس کو ماننا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا، ورنہ اگر کوئی شخص اس کے بغیر زندگی گزارتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں ہوگا وہ آخر۔ میں اسی پر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔